ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar۔ اللہ کے فضل سے ہم نے سورہ الفلق ختم کر لی ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ الفلق کے احتسابی نکات پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ الفلق کے احتسابی نکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ یہ ہے سورہ الفلق اور اس کا ترجمہ۔ اب انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت پہ غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس سورہ مبارکہ میں پناہ طلب کی گئی ہے۔ پناہ مانگنا، پناہ مانگنے والا، پناہ مانگنے کی ضرورت اور جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ چند نکات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورہ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پناہ مانگنا یہ کیوں ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان کو جو پناہ مانگ رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں خوف ہے، کہیں اسے جو ہے وہ خطرہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پناہ مانگنے کا محتاج ہے، اور پناہ مانگنے والا خود انسان ہے۔ پناہ مانگنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے میں پناہ مانگ رہا ہوں وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مجھے پناہ دے اور مجھے خطرات سے بچائے، مجھے مشکلات سے بچائے۔ تو یہ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ کی اقسام: حسی اور مادی پناہ۔ نمبر 2، مافوق الفطرت پناہ۔ حسی پناہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا یعنی جو محسوس چیزیں ہیں، جیسے سردی ہے، گرمی ہے، یا کوئی خطرہ لاحق ہے، سامنے دشمن ہے، اس سے جان بچانی ہے، تو یہ تو ہوئی حسی پناہ۔ تو اس کے لیے جو ہے سردی سے بچنے کے لیے لحاف چاہیے، آپ کو گرم کمرہ چاہیے، گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو پنکھا چاہیے، اے سی کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہوئی حسی پناہ۔ لیکن مافوق الفطرت پناہ کیا ہے؟ مافوق الفطرت پناہ یہ ہے کہ ان سارے اسباب کے علاوہ، یعنی وہ جو اندرونی انسان کو خوف ہے، اندر انسان کے دل کے اندر اس خوف سے، مثلا بیماری ہے اور کوئی ذہنی پریشانی ہے اور کوئی مشکلات ہیں، مالی مشکلات آ رہی ہیں، اسی قسم کی کوئی اور چیزیں ہیں، تو ان سے پناہ کے لیے، اور خاص طور پر جو سب سے اہم اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ جادو اور حسد اور اس کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ مافوق الفطرت طریقے سے مانگی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اس کے دینے والا بھی جو ہے وہ مافوق الفطرت ہستی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ توحید کی جڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کہ اس ذات کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، یہ توحید کی جڑ ہے۔ یعنی آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن پناہ گاہیں ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں۔ ذرا سی بیماری آ جائے تو کس در پہ جا کے جو ہے ہم اپنی گردنیں جھکاتے ہیں۔ ذرا سی مشکل آ جائے
تو کس کس کے لیے ہم جو ہے نظریں اور نیازیں مان لیتے ہیں؟ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کی اصل جڑ یہی ہے کہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے اور کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پروٹیکشن کی ضرورت ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کی سنت قوم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ کی طلب، یعنی انبیاء نے بھی اپنی قوم کی جو شر تھے، جب قوم جو ہے ان کے مخالف ہوئی اور جب انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور جو شریر لوگ ان مخالف ہوئے ان کے، تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی انبیاء نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ اور پھر دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، اس میں جو فلق ہے، فلق کا مطلب پھاڑنا اور خلق پیدا کرنا، یعنی دونوں طرح کے اس میں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ پھاڑنا اور پھاڑ کے کسی چیز کو پیدا کرنا، جیسے بیج ہے زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ پہلے پھٹتا ہے، اور پھٹنے کے بعد پھر اس سے جو ہے ایک زندہ پودا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ رب الفلق، پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کرنے والا، یعنی یہ جو پرورش کرنے کا کام ہے، اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کر رہی ہے، اس کی مشکلات کو دور کر رہی ہے، اور اس کو جو چیز جس سے ضرورت ہے وہ اس کو مل رہی ہے، جس سے بچنا ہے اس سے اس کا بچاؤ ہو رہا ہے۔ یہ ہے رب۔ اور پھر اگر آپ غور کریں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس بچے پہ غور کریں کہ وہ کس طرح پیدا ہونے کے بعد کس قدر وہ بے بس ہوتا ہے، اور پھر اس بے بسی میں اس کی ساری مشکلات، اس کی ضروریات پوری ہوتے ہوتے وہ جب بالکل قوت والا اور اپنے بل بوتے پہ کھڑے ہونے والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے وہ نافرمان ہو جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے۔ تو یہ غور کریں کہ اس کی جو قوت ہے، اس کو جو یہاں تک پہنچایا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے۔ یہ زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں یہ کس نے دیے ہیں۔ ایک سورج کی روشنی نہ ہو تو زندگی دنیا میں ختم ہو جائے، ایک سانس رک جائے، آکسیجن نہ ہو تو انسان چند لمحوں کے بعد جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب گنتے چلے جائیں، بے شمار چیزیں ہیں جو وہ مافوق الفطرت ہستی نے پیدا کی ہیں اور ہمارے تک پہنچی ہیں۔ تو وہ رب ہے، پالنے والا ہے، فلک، جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو پال رہا ہے۔ یہ ہے رب الفلق۔ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر کے اسے کمال عروج تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی دیکھیں جو مثال دی ہے بچے کی کہ وہ کس حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا ایسے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا، اور جب تم بڑے ہوئے، اس قابل ہوئے، سب کچھ جاننے لگے، تو پھر اس رب کو تم نے بھلا دیا، اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ وہ رب ہمیں پال رہا ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کر کے ہمیں کمال عروج تک پہنچانے والا ہے۔ من شر ما خلق، شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ یہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور شر کو مخلوق سے نسبت دی کہ مخلوق کے شر سے، یعنی مخلوق سے نسبت دی گئی من شر ما خلق، اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی وہ جو مخلوق اس نے پیدا کیے اس کے جو شر ہے مخلوق کا، اس سے جو ہے وہ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنی خلقت کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ امتحان کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا۔
البتہ کچھ ایسے مخلوق ضرور ہے جس میں شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے، لیکن انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا۔ مخلوق میں خیر اور شر دونوں ودیت کر دی ہیں۔ سورہ الشمس کی آیہ مبارکہ ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی اللہ پاک نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر خیر اور شر دونوں اس کے اندر ودیت کر دی۔ اب امتحان ہے اس کا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے اندر جو خیر ہے اس کا تزکیہ کیا، تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ یعنی جو خیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی تھی اسی پہ فوکس ہے کہ جس نے اس کا تزکیہ کیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دبا دیا وہ برباد ہو گیا۔ جب اس نے خیر اپنے اندر کی خیر کو دبایا تو یقیناً جو شر تھی وہ ابھر کر سامنے آئی، اور اس شر نے جو ہے اس انسان کو شریر بنایا، اور نہ صرف خود شریر ہوا بلکہ اس نے معاشرے میں بھی شر پھیلایا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ظلم اور زیادتی یہ عموماً دیکھیے رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، اور رات کا اندھیرا جو ہے مجرموں کو اس لحاظ سے جو ہے وہ کافی ان کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ آرام کی نیت سے سو رہے ہوتے ہیں وہ تو غافل سو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مجرم ہیں وہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے راتوں کو چوری ڈکیتی، ظلم و زیادتی، قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ان حالات میں دیکھیے کہ قبائل کے اوپر شبخون مارنے والے دوسرے قبائل راتوں کو آتے اور آ کے حملہ کرتے، سوئے ہوئے لوگوں کو جو ہے قتل کرتے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اور ان کے مالوں کو لے جاتے۔ تو اس سورہ میں اس صورتحال کے مطابق جو ہے وہ بتایا گیا کہ اندھیرے سے بچا جائے اور اس اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے بڑا ہی زبردست فرمان ہے، اور دیکھیے اس فرمان پہ یورپ والے عمل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مغرب کے بعد جو ہے وہ بازار بند ہو جاتے ہیں، سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں رات دیر تک بازار کھلے ہیں، عورتیں، بچے، نوجوان بازاروں میں پھر رہے ہیں، اور پھر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ان کے اوپر جو ہے شریر لوگ جو ہیں وہ حملے کرتے ہیں۔ وہ سب ہمارے معاشرے کی جو ہے یہ ساری برائیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس ایک حدیث پہ عمل کرنے سے ہم کتنی مشکلات سے بچ سکتے ہیں کہ رات کو سارے کاروبار بند ہو جائیں، رات کو سونے کے لیے اللہ نے جو رات دی ہے وہ اس میں آرام کیا جائے، اور دن کی روشنی میں اپنے سارے کاروبار کیے جائیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیہ میں جادو کا ذکر ہے، یعنی نفاسات جو ہیں وہ پھونک مارنے والی عورتوں، یعنی جمع کا صیغہ ہے، ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 غارت گر چیزوں سے پرہیز کرو۔ پوچھے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی ان سے بچنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جادو کرنا۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ کسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا، یہ تیسرا نمبر۔ چوتھے نمبر پہ ہے سود کھانا۔ 5ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، اور 6 نمبر پہ جہاد میں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور آخری 7واں نمبر
بھولی بالی عفیف مومن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ منع فرمایا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پہ شرک سے منع کیا، اور دوسرے نمبر پہ جادو کرنے، جادو کرانے اور ایسے عوامل سے گزرنا شدید منع ہے، اور یہ بالکل جو ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے چھن جائے۔ یہ ہے حسد، یعنی حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ سامنے کے پاس جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ اس سے چھن جائیں، اور اس سے چھن کر وہ مجھے مل جائیں۔ یہ ہے حسد، اور اس سے بچنا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہنا ہے۔ لیکن ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حسد اس کو نہیں کہیں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ یہ مجھے بھی مل جائے، اور یہ جذبہ اس کے اندر نہ ہو کہ وہ اس سے چھن جائے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے وہ چیز چھن جائے تو وہ یقیناً وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خود نہ چھینے تو کوئی دوسرا اگر اس قابل ہو تو اس کو اکسائے گا کہ اس سے وہ چیز حاصل کر لی جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس لیے حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور حسد کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہم آخر میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں اپنا تعلق قائم رکھیں گے کہ ہر حال میں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے شیطان سے اور شریر لوگوں سے، حسد کرنے والوں سے، اس سورہ میں جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہر حال میں ایک تعلق قائم رہے، ایک جو ہے وہ جو نسبت ہے وہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہے کہ میرا ایک رب ہے، پالنے والا ہے، مجھے جس نے پیدا کیا اور وہ میری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، مجھے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کو بھی وہ دور کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اپنا تعلق یوں اللہ تعالیٰ سے قائم رکھیں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکاریں، کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، کسی سے جو ہے وہ کوئی مشکل کشائی کی جو حاجت روائی کی امید جو ہے وہ لوگ لگاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کی مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن سیکھنا اور پھر اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں جب ہمیں اس لحاظ سے سمجھ میں آئیں گی تبھی ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور تبھی ہمیں جو ہے اس چیز کی ضرورت کا جو ہے وہ احساس ہوگا کہ ہم ہر حال میں اپنے رب سے تعلق قائم رکھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔